حق کی آواز سمجھتے ہو یا بس ایسے ہی ان کے ساتھ آئے ہو؟ میں انہی کے ساتھ ہوں، ہم حق کی آواز جو آپ نہیں 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 نہیں، تم ریوڑ میں آئے ہو، تم ریوڑ میں ہو، تمہارے پاس شعور نہیں ہے۔ آپ کے پاس شعور ہے نا، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ چلیں پچھلے آپ کو پتہ ہے، بس چھوڑیں، میں آپ کیا بحث کروں۔ کمزور ذہن کا انسان، ڈرپوک، یہ جب تک یہ ڈر ختم نہیں کرتے نا تم لوگ، بھائی آپ ہمیں کچھ بھی کہو، ڈر کو، بزدل کو، بیوقوف کو، لیکن یہ کہ نہیں نہیں آپ سمجھ نہیں رہے، سنیں نا، آپ آگے سنیں نا۔ اچھا جو بھی آپ نہیں سمجھ رہے نا، آپ سنیں تو صحیح نا، آپ سن لیں نا، ہم آپ کی آواز اٹھا رہے، آپ کی آواز ہے نا، آپ سمجھ لیں، آپ سمجھ، اچھا بلائیں ان کو، آپ بلائیں ان کو، بلائیں، میں جو کر رہا ہوں۔ دیکھیں میری بات سنیں، جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے نا، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ آپ جب باہر جا کے ویڈیو بنا لینا، بس آپ یہاں سے جو پیغام دے رہے ہیں، مطلب ہمارے پیغام، ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی۔ کس نے؟ آپ نہیں کر رہے، یہ ہم کر رہے، آپ کو نہیں ہے پتا، آپ کو تو آپ باہر جا کر کریں نا۔ ہم پتہ کیوں کر رہے ہیں، ہم مفکر ہیں اس قوم کے، آپ کو یہاں تک آپ کی پہنچ نہیں ہے۔ آپ انسٹیٹیوشن میں جا کر پڑھیں اگر آپ مفکر ہیں تو۔ آپ کو پہنچ، یہ انسٹیٹیوشن اس سے بڑا یہ مدرسہ بھی ہے، یہ مسجد بھی ہے، یہ کعبہ بھی ہے، تمہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک بدقسمت ملک کا باشندہ ہوں جس کا نام پاکستان ہے، تو جہاں پہ ہر سال نا سردی کے مہینوں میں، سردیوں میں کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا ہے، یا پھر سیاسی دھرنا ہوتا ہے، یا کوئی نہ اس طرح کا دھرنا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ بیچارے لاپتہ افراد ہیں۔ تو اس حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ یہ کہ بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان FC کا ایک حوالدار اگر حرام اور حلال کی فرق کو نظر انداز کرے نا، کر کے ان مافیا کا حصہ بنے، تو وہ اسلام آباد کے مہنگی ترین جگہ پر ماہانہ کے حساب سے ایک مہنگی کوٹھی خرید سکتا ہے، اور اگر کوئی بے روزگار بلوچ نوجوان اس بغیرتی کے خلاف حق کی آواز اٹھانے کی کوشش کرے تو فوری طور پہ غائب کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہزارہ قوم کو بسوں سے اتار کر مذہب کے نام پر اور فقہوریت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر لاشیں شدید سردی میں، یعنی ہمیشہ یہ بلوچستان والوں کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ سردیوں میں یہ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں۔ اب یہ بھی اچھا، سردیوں میں پورا مہینہ دن رات سڑکوں پہ ان کی لاشیں رکھی جاتی ہے، اور لواحقین باری باری جنازوں کا پہرا دیتے ہیں۔ بس بے بسی کے اس عالم کی اب تو عادت سی ہو گئی ہے اس کیا کہوں غافل قوم کو، کیونکہ ہم جاگ نہیں رہے ابھی تک۔ گمراہی کا یہ باب اتفاق سے کھلتا نہیں ہے، بلکہ یہ کافی منصوبہ بندی کے ساتھ کھولا جاتا ہے تاکہ ہماری عوام اور ہمارے نوجوان نسل کو الجھائے رکھے، جیسے کہ لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں، تاکہ ہم UPS، بیٹری، جنریٹر، سولر اور ان معاملات میں الجھ رہیں، اور لوگ آگے چندریان ٹائپ چیزوں کو خلا تک پہنچے۔ تو دشمن ہمارے وسائل تاکہ چوری کرتا رہے اور ہم الجھے رہیں۔ اس سارے فساد کی جڑ میرے خیال سے ہم خود ہی ہے۔ امریکہ بذات خود نہیں آتا، نہ کسی ایجنسی کا کوئی جرنیل کسی حق پرست اور محب وطن پاکستانی کو جو ملک قوم کی سربلندی کی بات کرتا ہے، خودداری کی بات کرتا ہے، اغوا کرنے، بلکہ ہمیشہ اپنے ماتحت سپاہیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ بس مجھے ہر سپاہی سے گزارش ہے کہ جاگ جاؤ، نہیں تو تمہارے بچے بھی ایک دن اس فتنے کی لپیٹ میں ہوں گے۔ اگر محفوظ ہے نا اس ملک میں، تو صرف تمہارے جرنیلوں کے بچے محفوظ ہیں، کیونکہ دھماکے بھی ہمیشہ انہی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ غریب کا آنا جانا ہوتا ہے۔ بازار، ہسپتال، کچہری، پارک یا مزار امام بارگاہ یا مسجد یہیں پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تمام گزر گئے، تمام آمد و رفت، تمام مصروفیات غریب لوگوں کی، یا ریڑھی والا یا کچھ اس طرح کی، یعنی غریب لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔ بلوچستان میں پاکستان کا تفتان شہر اور ایران کا زہدان شہر ایک قدم دوری پر ہے۔ بارڈر کے اس پار، یعنی بارڈر کے اس پار جہاں پہ ایران کی سلطنت ہے، ایک گلستان کا سما ہوتا ہے، کیونکہ میں اکثر وہاں پہ جاتا رہا ہوں، اور کسی نعمت کی کمی نہیں ہے یہاں، جبکہ دوسرے ہمارے اس پار مٹی دھول، یعنی ایک آپ کو معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بری لگ رہی ہے میری باتیں، کیونکہ میں ذرا حقیقت زیادہ کھول کے بتاتا ہوں، تو میں اس کے لیے معذرت کروں گا۔ اس سائڈ پہ نا گٹرستان کا سما ہوتا ہے، اس پار پانی، بجلی، گیس تو چھوڑو، زائرین کے عورتوں اور بچوں کی پیشاب کی جگہ بھی نہیں۔ اچھا، ادھر
ہم لوگ جو ہے نا جمعے کی نمازوں اور محرم کی جلوسوں میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ نا اصل عبادت ہم بھول چکے ہیں. اب غفلت اور جہالت میرے حساب سے نا کوئی ٹریکٹر نہیں ہے کہ جو دور سے آئے اس کا شور آئے اور ہمیں محسوس ہو کہ یار جی وہ غفلت اور جہالت آ رہی ہے، ہمیں اسے کنارہ کش ہونا چاہیے. یہی چیزیں ہوتی ہیں، یہی عوامل ہوتی ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حیا عزت اور حیا اس سردی کے مہینے میں بالکل جو سردی پیک پہ ہے، اسلام آباد میں لوارسوں کی طرح اپنے لواحقین کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کسی بھی جو ہمارے حکمران ہیں یا جو مافیاز ہے جو مسلط ہے اس ملک پہ، ان کو خبر ہی نہیں ہے. میں بیشتر بلوچستان کے بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان کی لائف سٹائل، ان کی آسائش، ان کی زندگی، طرز زندگی، ان کی عورتوں کے، ان کے ملازمین کے طرز زندگی آپ دیکھیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یار وہ کیا ہے. وہ یہ کہ ایک گروہ جو اس ملک پہ مسلط ہے مافیا کا، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، چند مخصوص لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو باقی سارے جو ہے نا وہ اس کی ضد میں آ چکے ہوتے ہیں، اور باقی سب کے ساتھ نا یہ ظلم اور ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آج جن بچوں کے ہاتھوں میں نا گمشدہ افراد کی تصویریں ہیں، آپ یقین کریں، نوٹ کریں، لکھ لیں، کل کو یقیناً ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوگی جو کہ